أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مکرم معزز محتشم سامعین گرامی قدر بالخصوص بانی محفل میزبان محفل جناب محترم حافظ شہزاد احمد صاحب، حکیم مجاہد علی صاحب، محمد سلمان صاحب، امداد علی صاحب اور دیگر میرے احباب، سٹیج کی رونق، مقتدر احباب، نقیب محفل، علماء کرام، سامعین و حاضرین، اللہ رب الجلال کا شکر ہے جس نے آج ہمیں اس پاکیزہ روح پرور محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ لایزال میں مقبول فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور ویسے بھی حضور کے عاشق پھول ہوتے ہیں، اور جب بہار آتی ہے تو پھول تو کھلتے ہی کھلتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باغ میں پھول کھلتے ہیں جب بہار آتی ہے۔ پھول کب کھلتے ہیں؟ جب بہار آتی ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ بہار کب آتی ہے؟ پھول تو آتے ہیں بہار کے آنے کے بعد، پر بہار کب آتی ہے؟ تو لوگوں سنو، بہار اس وقت آتی ہے جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بھئی جب بہار کا موسم آتا ہے تو عاشقوں کے پھولوں جیسے چہرے کھل جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے میلاد کے دن آئے۔ اللہ دوستان ذی وقار، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیے۔ میں محفل میں نہ تو خود خاموش ہو کے بیٹھنے کا قائل ہوں، اگرچہ میں سامعین میں سے ہوں، پھر بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھتا، اور آپ لوگوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور میلاد شریف کی محفل ہے، گورنا ویسے ہی منائیں جی، ذرا مسکراہٹ چہرے پہ لائیں۔ میں حضور علیہ السلام کی کچھ شانیں آپ کے سامنے، یقیناً ہم جتنا بھی بیان کرتے رہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں اپنی بساط کے مطابق حضور کا ذکر کروں گا۔ آئیں توجہ کریں قرآن مجید کے اوپر۔ اللہ رب الجلال نے 16ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی، اور سورت کا نام طٰہٰ رکھا ہے، اور اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے، طٰہٰ۔ بنیادی طور پہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی سے بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی سے ہے۔ اب آج اس خوبصورت محفل میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ طٰہٰ کا معنی کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، اور علماء تشریف فرما ہے حروف مقطعات کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ جو حقیقی معنی ہے خدا جانتا ہے، یا اور انہیں حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ان سب کو ملایا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے جو قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح ہے طٰہٰ۔
یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب طٰہٰ کا جو معنی حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان کیا ہے، میں زیادہ علمی باتیں نہیں کروں گا، آپ کے سامعین کو زیادہ میں وہ باتیں سناؤں گا کہ جو ان کی سمجھ میں آئیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو طٰہٰ کا معنی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ قبیلہ عقل میں اپنے محبوب کو پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قبیلہ عقل یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس میں جب اپنے محبوب کو بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے طٰہٰ یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ اللہ تعالیٰ طٰہٰ فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے یا حبیبی، اور آگے جو آیت آ رہی ہے سیاق کلام بتا رہا ہے کہ محبوب سے رب کلام فرما رہا ہے طٰہٰ یا حبیبی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں، کیا ہے؟ سارے نہیں بولے کیا ہے بھئی، اگر آپ محبت سے بولیں گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیا ہے؟ حبیب ہے کہ شریک ہے؟ جی پتہ ہے شریک کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہے۔ آپ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو شریک آپ کا وہ ہے کہ جو 2.5 مرلے کا مالک ہے۔ جو سانجھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریک۔ پر سنیں حبیب کون ہوتا ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔ تو فرمایا طٰہٰ یا حبیبی، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طٰ سے مراد ہے طاہر اور ہا سے مراد ہے ہادی۔ مطلب کیا ہوا؟ یا طاہرا من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب۔ بات مشکل تو نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی طٰہٰ حضور کی شان سنی ہے، اس طٰہٰ کا معنی ذہن میں بٹھا کے آپ لے جائیں تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے۔ فرمایا طٰہٰ سے مراد ہے یا طاہرا من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے، اور ہا سے مراد ہے ہادی یا ہادی الخلق الی علام الغیوب، اے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانے والے، انہیں ہدایت دینے والے۔ اب علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، اراءۃ الطریق و ایصال الی المطلوب، 2 معنی۔ چلیں یہ علمی بات سے میں طرف نہیں جاتا، آپ سنیں کہ میرا رب فرماتا ہے یا طاہرا من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے، اور میرے محبوب نے پھر لوگوں کو کیسے گناہوں سے پاک کیا؟ وہ لوگ جن کا عقیدہ گندا ہو چکا تھا، جن کا عمل میلا ہو چکا تھا، جو وقت وقت بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے، میرے رب تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، انہیں صاف کیا ہے اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور ایسا صاف کیا ہے، ایسا صاف کیا ہے کہ ان کی پاکیزگی پہ فرشتے بھی رش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ اللہ اکبر، یا طاہرا من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین نعوذ باللہ معاذ اللہ کفر کی حالت میں دنیا میں رہے اور کفر کی حالت میں چلے گئے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں، حضور کے والدین جنتی ہیں۔ یہ طاہر کے ضمن میں معنی بیان کر رہا ہوں کہ جب نبی اپنے صحابہ کو پاک کرے، ان کو کفر سے نکالے، تو جس والدین کی گود میں نبی آیا ہے وہ گناہوں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو نبی ابو بکر کو اٹھائے تو صدیق اکبر بنا دے، فاروق اعظم بنا دے، عثمان غنی بنا دے، مولا کائنات حیدر کرار بنا دے، تو پھر جس گھر میں نبی آیا ہے، جن والدین کی گود میں آیا ہے، وہ والدین کتنی شان والے ہیں۔
ایک حدیث سنیں، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور آج خطاب کا انداز انوکھا ہے۔ آج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں ہے۔ آج حضور کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون؟ کیا پوچھا؟ بولیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے؟ کیا پوچھا؟ من انا، میں کون؟ اب صحابہ نے برجستہ جواب دیا انت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، جواب تو ٹھیک تھا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید نہیں فرمائی بلکہ آگے کلام شروع فرما دیا۔ کلام شروع فرمایا، لوگوں سنو، میرا منصب رسالت بجا، میرا منصب نبوت بجا، لیکن آج جس شان کی طرف تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اور ہے۔ سنو، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہا لوگوں میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ آج حضور بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت جناب عبداللہ تک میں پاک لوگوں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں سے ہوتا ہوا، پاک پشتوں سے ہوتا ہوا دنیا میں آ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا سمجھانا چاہتے ہیں، یا طاہر من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے، جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اس کا اپنا نسب کبھی بھی دلالت میں مبتلا ہو سکتا نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور حریم ناز سے حضرت آدم کے پاس آیا، حضرت آدم سے شیس، شیس سے یانس، یانس سے کنان، کنان سے ملائی، ملائی سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متوشع، متوشع سے لمک نیک نام، لمک نیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے ذوالحب، ذوالحب سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے رابع، رابع سے تاروت، تاروت سے ناخور، ناخور سے تارخ، تارخ سے ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ نور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت اسماعیل کے پاس آیا، حضرت اسماعیل سے یہ نور منتقل ہوا، پھر کیدار، کیدار سے حمام، حمام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلمان، سلمان سے لہیسا، لہیسا سے علیتا، علیتا سے اوہ، اوہ سے حوا، حوا سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نظار، نظار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کام، کام سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، اور ہاشم سے یہ نور عبد المطلب کے پاس آیا، اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا، حضرت عبداللہ سے یہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا۔ 12 ربیع الاول کو اس نور کا ظہور ہوا، وضحیٰ کا چہرہ بنا، واللیل اذ ظلمت بنی، ما زاغ البصر کا کاجل بنا، علم نشرہ کا سینہ بنا، جدہ کے گورے گورے ہاتھ بنے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کے بازو بنے۔ پھر کیسا بنایا، کیسا بنایا، حسینہ جمیلہ تموم اور بکا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے ہوتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں۔ خبردار وہ لوگ جو کہیں کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، اپنی زبانوں کو لگام دیں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ اکبر۔ یا طاہر من الذنوب، طاہا فرمایا یا طاہر من الذنوب، اے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے والے محبوب، اور اے لوگوں کو راہ ہدایت دینے والے محبوب۔ اب دو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک معنی طاہا کا یا حبیبی، دوسرا معنی ہے طاہا کا یا طاہر من الذنوب و یا ہادی الخلق الی علام الغیوب۔ تیسرا معنی سنیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات میں کچھ علماء کا، طلباء کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے طٰہٰ کا معنی بیان فرمایا تیسرا معنی. آپ فرماتے ہیں کہ تا کے حروف ابجد ہیں 9 اور ہا کے حروف ابجد ہیں 5. 9 اور 5 کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے جی؟ مجھے لگتا ہے آپ کی ریاضی کمزور ہے. کیا بنتا ہے؟ 9 اور 5 کو ذرا جمع کریں برابر 14. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تا کے حروف ہیں 9 اور ہا کے حروف ہیں 5. 9 اور 5 14. میرا رب فرما رہا ہے اے 14ویں کے چاند محبوب، اے 14ویں کے چاند محبوب. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بچیوں نے دف بجائی اور وہاں پہ انہوں نے فی البدیع جو کلام پڑھا. انہوں نے کہا طلع البدر علینا. طلع آپ بھی ذرا نعت پڑھنے میں شامل ہو جائیں. طلع البدر علینا. طلع میں آپ کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ میں بڑا خوبصورت نقطہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. چاند کے مختلف نام ہیں، ویسے بھی عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے. چاند کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر چاند ہو پہلی رات کا تو اسے ہلال کہتے ہیں. چاند ہوتا ہے عام راتوں کا تو اسے قمر کہتے ہیں. اور جو چاند ہوتا ہے نا 14ویں رات کا اسے بدر کہتے ہیں. جو بڑی شباب والا، بڑی جوانی والا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا. ان بچیوں نے بڑی سیانیاں تھی وہ بچی. انہوں نے کہا طلع البدر علینا. چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا. چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا. او پیا آندا جے نوشہ بارات دا. چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. انہوں نے کہا لوگو ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. اور کہا ہمارے تک نہیں یہ بات رہی. ما دعا للہ دائی. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا. من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. پھر انہوں نے آگے جو لفظ کہے وہ بڑے خوبصورت ہیں. کہا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. وہ دیکھو کتنا پیارا حبیب آیا ہے کہ اس کا ہر حکم ہی ایسا ہے جس کی تعمیل کی جائے. ہر حکم ہی ایسا ہے جس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں میں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لال یمنی داری دار چادر اوڑھی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نظر حضور کو دیکھوں اور ایک نظر چاند کو دیکھوں. ایک نظر حضور کو دیکھوں اور ایک نظر چاند کو دیکھوں. پھر حضور کو دیکھوں. موازنہ کر رہے ہیں کہ چاند زیادہ پیارا ہے یا میرے حبیب کا چہرہ زیادہ پیارا ہے. 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابیں وہ دیکھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں موازنہ کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا بتاؤ نا پھر جابر بن سمرہ کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ تو کہا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. لوگوں میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں چاند نہیں میرے حضور ہی سونے. چاند کی کیا مجال ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا تو وجہ شبہ کی وجہ سے کوئی ایک وجہ شبہ ہوتی ہے تشبیہ دے دی جاتی ہے. میرے رب نے جو تشبیہ دی ہے یہاں پہ کہ وہ بڑے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، پورے شباب کے ساتھ چمکتا ہے اور اس کا حسن کبھی باندھ پڑ سکتا. میرے کریم رب نے فرمایا طٰہٰ اے 14ویں کے چاند محبوب قیامت تک ڈنکا بجے گا تو تیرے نام کا ڈنکا بجے گا. قیامت تک ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا. اب کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں نا، حضور کا دیدار نہیں ہوا. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بول دے نہیں. جو نے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. اب
اب لوگوں نے انچی ٹیپ رکھے ہوئے ہیں کہ نبی کا علم اتنا ہے، نبی کا علم اتنا نہیں ہے، حسن اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، میلاد منایا کرو یا نہ منایا کرو۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرنا، حضور کے جمال کا تذکرہ کرنا یہ اتنا غیر ضروری کام تھا تو پھر صحابہ نے آگے بیان کیوں کیا ہے؟ صحابہ نے روایات کی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری سے لے کے حضرت امام نسائی تک اور امام حاکم سے لے کے آپ محدثین تک چلے ہیں، ابن حجر اسقلانی تک جتنی کتابیں لکھی ہیں حضور کے حسن پہ روایات موجود ہیں کہ نہیں؟ اب وہ ایسے لکھتے رہے اگر ان کی ضرورت نہیں تھی، بھئی ضرورت تھی اور لوگوں کو بتانا تھا کہ جیسا سونا حبیب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہاں پہ نا حضرت مولا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار لگا تھا تو بادشاہ نے لیلا کو بلا لیا۔ اب لیلا دربار میں آ گئی تو بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ لیلا کا رنگ کالا ہے، لیلا کالے رنگ والی تھی، تو دیکھا کہ لیلا کا رنگ کالا ہے تو کہنے لگا کہ لیلا میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑے حسن والی ہے، بڑی معجبین ہے، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو یہ خیال کر رہا ہوں کہ تجھ سے خوبصورت تو میری لونڈیاں ہیں، میری باندیاں تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے تو تیرے حسن کا بڑا شورا سنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ گفت لیلا را خلیفہ کا تو ہی کہ از تو مجنون شد پریشان و روی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش تو مجنون نیستی۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں کی نا کہ تجھ سے خوبصورت میری لونڈیاں ہیں تو لیلا نے کہا گفت خامش، بادشاہ چپ کر جا، تو مجنون نیستی، تیرے پاس مجنون والی آنکھ کوئی نہیں۔ دید آئے مجنون اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، کہتے اگر تیرے پاس مجنون والی آنکھ ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، پھر میں دیکھتی کہ تو مجھ میں کس طرح عیب نکالتا ہے۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز۔ اور اعظم چشتی نے بڑی کمال بات کی ہے۔ اعظم چشتی کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار ہے۔ یہ آخر تک ذرا شامل ہو، میں آپ کو اعظم چشتی کے زبان سے حضور کا تذکرہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او کھولے پیج زلف دے آتے راہی راہ بھول جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے کلیاں کوئی ورنائی جان نہ چاہوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ بھئی جنہوں نے دیکھا نہیں وہ باتیں کریں، لیکن جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہاں ویکھیا ہے وہ تے بول دے بھی وہ تو ہر شے قربان کر رہے ہیں، ہر شے وار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو صحابی حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں قبیلہ مزن کی طرف۔ توجہ ہے آپ میری بات پہ جی؟ توجہ سے سن رہے ہیں؟ دو صحابی حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ مزن کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ رستے میں بھوک لگی تو وٹ پہ بیٹھ گئے، کیا کہتے ہیں بننا کہتے ہیں پنجابی میں، بننے پہ بیٹھ گئے، کھانا کھولا، کھانا کھانا شروع کیا۔ اب بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر کس طرح حضور پہ ہر شے واری ہے۔ وہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، اب کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ حضور کے حسن کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ بھی۔ بھئی ہم بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن اللہ بھلا کرے اس موبائل کا، اس نے ویسے تو کسی کو بات کرنے کا چھوڑا نہیں، کھانا کھاتے بھی موبائل ہی ہے اور 6-7 دوست بیٹھے تو پھر بھی موبائل ہی پاس ہوتا ہے، لیکن وہ تھے صحابہ، ان کی زندگی بڑی خوبصورت، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور حسن مصطفیٰ کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ پاس ہی نا ایک غریب مسکین بچہ بیٹھا تھا، یتیم تھا، وہ گوڈی کر رہا تھا، زمین کو نرم کر رہا تھا پانی لگانے کے لیے۔ اس
اس نے جب دیکھا نا کہ کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اتنے پیارے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کان کھڑے کیے اس نے کہا کس کا ذکر کر رہے ہیں، سنو تو صحیح۔ اب غور کرنے لگا، اس نے سارا تذکرہ سنا۔ جب ان کا کھانا ختم ہوا، باتیں ختم ہوئی، یہ اٹھ کے جانے لگے تو اس نے پکڑ لیا، کہا کہ یار ایسے جانے نہیں دوں گا، پہلے مجھے بتاؤ تذکرہ کس کا کر رہے تھے، ذکر کس کا کر رہے تھے، حسن کے قصیدے کس کے پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے کریم آقا کا ذکر کر رہے تھے جو مدینے میں بستا ہے، ہم تو ان کا حسن بیان کر رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ بچہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں گیا اور وہاں پہ جا کے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب واپس آ گیا تو پھر تڑپتا تھا حضور کے دیدار کے لیے، تڑپتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا جنہ ویکھیا نہیں اور کرن گلاں جنہ ویکھیا وہ تے بول دے، بھی وہ تو ہر شے فدا کر دے، تڑپتا ہے، دل کرتا ہے۔ اور یہ عشق کی چنگاری ایسی ہے نا، جب لگ جائے تو پھر انسان کو اندر سے اندر جلا دیتی ہے۔ اور اس بچے کو لگ گئی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی تے مینوں کھیڑاں بھول دیاں بھول گئی، کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی تے او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رول دی، پر ہن تے رولدیاں رول گئیاں، وہ عشق لگ گیا۔ اب ماں کو جا کے کہنے لگا کہ امی میں نے حضور کے پاس جانا۔ ماں کہنے لگی بیٹا تجھے پتا ہے کہ تیرا چاچا مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا ہے، وہ تجھے جانے نہیں دے گا، لیکن مجھ سے تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، جا اپنے چاچا سے اجازت لے لے، اگر وہ کہے تو چلا جانا۔ اب چاچا کے پاس گیا، بڑا سینہ تان کے کھڑا ہوا۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ سینہ تان کے کھڑا ہوا چاچا کے سامنے۔ چاچا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے میں نے مدینے جانا ہے، میں نے مدینے جانا ہے۔ ایک رون مدینے جامن، ایک رون دوبارہ ویکھن لئی، ایک رون مدینے جامن نو ایک رون دوبارہ ویکھن لئی۔ بھئی یہ ہمارے بزرگوں کے پاس یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ رات اٹھ کے رویا کرتے، کبھی گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دل کرتا ہے حضور کے شہر مدینے کی زیارت کر کے، دل کرتا تھا ان کا، وہ ضد تھی دل میں، کہا کہ میں نے مدینہ دیکھنے جانا ہے۔ چاچا نے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے پاس جو مکان ہے وہ میں نے دیا ہے؟ کہا پتہ ہے، لیکن میں یہ مکان دینے کو تیار ہوں، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرے پاس جتنا مال ہے وہ میرا دیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے، لیکن مال چھوڑ سکتا ہوں، حضور کا دامن چھوڑ سکتا نہیں۔ پھر چاچا نے کہا تجھے پتہ ہے تیرے تن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی میرا دیا ہوا ہے؟ کہا پتہ ہے، یہ لباس بھی لے لو، لیکن میں حضور کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ ہر شے اپنے چاچا کو دی۔ وہ بابا بلے شاہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میہ تے پانی، او دسو عشق دا دارو کیڑا؟ بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا۔ کہا مال بھی لے لو، گھر بھی لے لو، کپڑے بھی لے لو، لیکن میں حضور کو چھوڑ سکتا نہیں۔ ماں کے پاس گئے، کہا اماں مجھے کپڑا دے دو، میں کپڑا لپیٹ لوں گا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بس وہ سب کچھ قربان کیا نا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، حضور ہر شے چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا لوگوں سنو، میرا عبداللہ مزنی آیا ہے، خیال کرنا، توجہ رکھنا، یہ میرا بڑا لاڈلا صحابی ہے، بڑا اے عشق تیرے صدقے، میرے آل حضرت نے کہا ہے اے عشق تیرے، آپ بول اس لئے نہیں رہے کہ آپ نے غالب کا شعر سنا ہوگا، غالب نے عشق پہ کلام کیا، وہ کہتا ہے عشق نے غالب نکمہ کر دیا، عشق نے غالب، بھئی آج کل کا جو نوجوان جو عشق میں مبتلا ہے اس کو واقعی نکمہ کیا ہے عشق نے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست ویڈیو دکھا رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اپنے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے اپنا سارا سر اڑا لیا ہے، تو نکمہ تو ہو گیا ہے نا، حرام کی موت مر گیا ہے، اپنے جسم کے اوپر بلیڈ پھیرے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے تماشے کر رہے ہوتے ہیں، تو نکمے تو ہو گئے۔ اور غالب کا تجربہ تھا، غالب نے ساری زندگی گزاری ہے اس معاملے میں، اور وہ ساری زندگی شرابی کبابی بنا رہا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، پھر اس نے آخر میں جو نتیجہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، تو غالب کی ہڈ بیتی تھی جو اس نے بیان کیا، وہ کہتا ہے عشق نے غالب نکمہ کر دیا، وگرنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے، لیکن میں نے اپنے اعلیٰ حضرت سے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میں
نے کہا حضور آپ بتائیں، غالب کہتا ہے عشق نکما کرتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے. بھئی وہ اور عشق ہوں گے جو لوگوں کو نکما کرتے ہیں، لیکن یہ عشق وہ ہے کہ جو لوگوں کو اتنا نور عطا فرماتا ہے. کوئی صدیق بنتا ہے، کوئی فاروق بنتا ہے، کوئی ذوالنورین بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی داتا لاہوری بنتا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بنتا ہے، کوئی پیر میرے علی شاہ بنتا ہے، اور کوئی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا بنتا ہے. یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں عشق کرتے ہیں. تو میرے اعلیٰ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ. بھئی یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہے نا، جس سینے میں جل جاتی ہے پھر دوزخ کی آگ اس کو جلا سکتی نہیں. اللہ اکبر. اس عشق کو پیدا کیا میرے حضور نے فرمایا لاڈلا سے ابھی ہے میرا، سب پیار کر رہا. ایک دن نا بیٹھ کے اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، کہا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور نے منع کیا جب لوگ بیٹھے ہو آپ آس پاس تو اونچی آواز سے ذکر نہ کرو. ڈانٹ دیا. ایک جگہ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. اب رونے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے نا تو اور زیادہ آنسو بہے. غمخوار کو دیکھ لیا اور زیادہ آنکھوں میں آنسو آئے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور نے بھی دیکھا کہ میرا عبداللہ مزنی رو رہا ہے. بلایا، کہا عبداللہ مزنی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور کچھ نہیں، غلطی میری تھی، آپ نے منع فرمایا تھا، میں نے اونچی آواز سے ذکر کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا ہے. حضور اور کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی. حضور نے فرمایا جاؤ نا ذرا فاروق اعظم کو بلا کے لاؤ. آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. کہا اے فاروق اعظم جس کو مرضی ڈانٹو، جب میں نے حکم دیا ہے تو تم جس کو مرضی روکو، لیکن یہ میرا عبداللہ ہے میرے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے، یہ جیسے بھی ذکر کرے تم اسے نہیں روکو. اے عشق تیرے صدقے. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ہر شے قربان کر دیا. اور پیر میر علی شاہ نے جو نقشہ بیان کیا نا میرے آقا کا، وہ بڑا کمال ہے. وہ کہتے ہیں مکھچند بدر شاہ شانی، مکھچند بدر شاہ، بولے ذرا آپ حضور کا تذکرہ کریں. مکھچند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مدبریاں. پھر کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا، اس صورت نو میں ذرا جان کا زور لگا کے ہیں، اس صورت نو میں جان آقا. ایک بڑے مجمع نے جان کہا ہے لیکن اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے کوٹ مٹھن کے ٹپوں پہ بیٹھ کے کہا آج بھی عشق کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا کرم بھی تو، میرا برم بھی تو، میری آن بھی تو، میری شان بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں کمدر کہتر آخر ادنا ناشے نا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیوا میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ اللہ اکبر. سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ. پھر آخر میں جب لفظ ختم ہو گئے، ویسے بڑے فصیح و بلیغ تھے پیر میر علی شاہ، لیکن یہ حضور کی شان ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے. پھر کہتے ہیں لفظ ختم ہو گئے، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جائے. اللہ اکبر. میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بڑا حسن عطا فرمایا. تو فرمایا تاہا اے 14ویں کے چاند محبوب. کتنے معنی ہو گئے ہیں جی تاہا کے؟ جی 3 معنی ہوئے ہیں. 3 کتنے؟ 3. پہلا معنی یا حبیبی، دوسرا معنی یا طاہرا من الذنوب و یا ہادی الخلق الی علام الغیوب. تیسرا معنی ہے حروف ابجد کے حوالے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اے 14ویں کے چاند. آخری معنی سنیں، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. آپ فرماتے ہیں کہ حروف ابجد میں سے اگر دیکھا جائے تو تا کے حروف ہیں 9 اور ہا کے حروف ہیں
5 کتنے بنے 14 میرا رب فرماتا ہے اے 14 طبق کے سردار محبوب اے 14 طبق کے سردار محبوب جہاں بھی دیکھو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی انبیاء میں دیکھے اور میرے اعلیٰ نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ بھئی ہمارا نبی کہہ رہے ہیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے کہ حضور ہمارے ہیں حضور ایک بندہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ آ کے اترا سعودی عرب سے بڑے بچے کھیل رہے تھے وہ گزر گیا پھر وہ سیالکوٹ میں داخل ہوا چائنا چوک تک آیا بڑے بچے ادھر ادھر چل پھر رہے تھے لیکن کسی نے اس کی طرف التفات نہیں کیا وہ آگے آگے آئے پھر چار لہلاریاں میں وہ آیا ہے گلی میں بچے کھیل رہے تھے لیکن کسی نے التفات نہیں کیا وہ گزر گیا ہے اپنے گھر کی ڈیوٹی میں اس نے قدم رکھا نا تو جب اس کے اپنے بچوں نے دیکھا تو کہا کہ ہمارا ابو آ گیا ہمارا ابو آ گیا ہمارا باپ بھی ہمارا نبی جب کہتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے نباتات سے جمادات افضل جمادات سے حیوانات افضل حیوانات میں انسان افضل انسانوں میں مسلمان افضل مسلمانوں سے اولیاء افضل اولیاء سے صحابہ افضل صحابہ سے انبیاء افضل انبیاء سے رسول افضل رسولوں سے اولو العزم پیغمبر افضل اور سارے اولو العزم پیغمبروں کا جہاں پہ مقام ختم ہوتا ہے وہاں پہ میرے اور آپ کے آقا کی شان کا آغاز ہوتا ہے کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ایک حدیث پاک میں عنوان پہ آپ کو سنا دوں آپ یہ نہ کہیں کہ علامہ صاحب نے شعر سنائے ہیں ہم شعر بھی پڑھتے ہیں عاشقوں کے کن کے شعر عاشقوں کے شعر ہیں جو ہمارے عشق کو گرماتے ہیں ہم حدیثیں بھی پڑھتے ہیں حدیث سنا دوں ذوق ہے آپ تمام احباب کا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کون محمد بن عیسیٰ ترمذی جو امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے پر میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں ہے جتنا اس سے پڑھا ہے بہت بڑا اعتراف عظمت نہیں کسی استاذ کا علم حدیث میں امیر المومنین امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ میرا شاگرد ہے پر مجھے فخر ہے کہ اس نے مجھے اپنا استاد بنایا ہے علم حدیث میں وہ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث نقل کی ہے حدثنا زماد بن صالح عن سلمۃ بن بہرام عن اکرمۃ عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر عيسى روح الله وكلمته وقال اخر آدم مصطفاه الله فدخل وسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخر دروازہ نبوت میں صحابہ کی محفل لگی ہے پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں ایک کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہے دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے اب آگے میرے حضور کا ذکر آ رہا تھا لیکن حضور خود تشریف لائے فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے بے شک آدم صفی اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے وانا حبیب اللہ پر دل کے کان کھول کے سنو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت بلا فخر انا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله لي ويدخلنيها وما يا فقراء المؤمنين بلا فخر محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں دل کے کانوں سے حضور کے یہ الفاظ سننا میں تو صرف چٹھی پڑھ رہا ہوں اور یہ نہ دیکھیں کہ چٹھی کون پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں چٹھی ہے کس کی جب چٹھی محبوب کی ہو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا محبوب کے تصور میں چٹھی سنتا ہے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ غور سے سنو میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا علماء بیٹھے ان سے پوچھیں الا کا لفظ کیوں آتا ہے خبردار توجہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن
दिन सबसे पहले मैं शिफात करूंगा, शिफात उज़्मा मेरे हाथ में होगी। फिर फरमाया कि मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा और सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे जाके दरवाजे को मैं दस्तक दूंगा, जन्नत के दरवाजे को मैं दस्तक दूंगा। बड़े बड़े नबी वहां पे होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है सबका। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब मैं जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा तो दस्तक मैं दूंगा। अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। यफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। अब मेरे बाद जो जो जन्नत में जाएगा मेरा सदका ही जन्नत में जाएगा। जो जो जन्नत मिलेगी हुजूर का सदका, जन्नत भी हुजूर का सदका मिलेगी। फिर सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इरशाद फरमाए जिसके लिए मैंने सारी हदीस आपको सुना दी। हुजूर ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा, लोगों मैं पहलों का भी सरदार हूं, मैं पिछलों का भी सरदार। मेरे रब ने फरमाया ताहा, ए 14 तबक के सरदार, ए 14 तबक के सरदार। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, हजरत मौला कायनात मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर से गुजरे। हुजूर ने फरमाया हुआ सैयदुल अरब, लोगों गौर करो वो अरब का सरदार जा रहा है, वो अरब का सरदार जा रहा है। लोगों ने ताज्जुब से पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर आप अरब के सरदार नहीं? हुजूर ने फरमाया हुआ सैयदुल अरब व अना सैयदुल आलमीन, फरमाया वो अरब का सरदार है, मैं सारे जहानों का सरदार हूं। सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दोस्तान ज़ीवकार, आए मैं और आप अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे लेके आए। कायनात में जैसी हस्ती मेरे आका की है ऐसा रब ने कोई बनाया, खुदा ने उस सच्चाई पान छड़िया जिदे विच मुहम्मद नू डालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अनवर पे आए, यहाँ पे आके सलामी दें और फिर देखें अल्लाह ताला कितनी इज्जतें अता फरमाता है। वैसे भी अगर हमें रब ने बेहतर उम्मत कहा है तो हुजूर की वजह से, कौन तुम खैर उम्मत, तुम बेहतर उम्मत हो तो ये हुजूर की वजह से कहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से। आए मैं और आप अपने आप को हुजूर की चौखट पे लाएं और हुजूर का मिलाद मनाएं बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ। घर घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिलें सजाएं, घर घर। लेकिन एक पैगाम मैं आखिर में दे के जाना चाहता हूँ और पल्ले बांध, मैं खुदारा हाथ जोड़ के मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे इन लफ्ज़ों को ज़ाया मत कीजिएगा, पल्ले बांध के ले जाइएगा। अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के वो नूर नूर लम्हात आ रहे हैं जिनके बारे में मेरे हालात ने कहा था जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे वो लम्हे आ रहे हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की जो रात है उस रात को हमारे शहरों में वो डमियाँ बनाई जाती हैं, मॉडल बनाए जाते हैं और बाजार सजते हैं। बाजार तो सजाने चाहिए, घर घर सजे, हुजूर की आमद है। लेकिन ये खवातीन को लेकर के बाजारों में जाना, मुझे बताएं हुजूर ने मना किया है कि इजाजत दी है? बोले अब सारे नहीं बोल रहे। अब लगता है मर्जी के मुखालिफ बात आ गई जी। औरतों को बाजारों में लेके जाना, भाई ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ का मिलाद है, ये कैसा इस्लाम है? हुजूर ने तो मना किया है। हुजूर ने फरमाया अल हया मिनल ईमान, फरमाया हया ईमान का हिस्सा है, जिसमें हया नहीं उसका ईमान है ही नहीं। तो कैसे हुजूर के मिलाद पे लोग चले जाते हैं? अपनी औरतों को भी आज इस महफिल पाक में बैठे हैं, मैं और आप अज़म करें, पहले मैं अज़म करूंगा इसका, आप दुआ करें अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, और फिर आप भी अज़म करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 रबीउल अव्वल के दिन। और ये जो रात आ रही है, ये जो बेहयाई के अड्डे बनते हैं, इन रातों में जो है हमारी खवातीन घर से बाहर नहीं निकलेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कह दें, आमीन तो कह दें। हम अज़म करते हैं इंशाअल्लाह खवातीन घरों में रहें। वैसे भी बाजारों में बगैर जरूरत के खवातीन ना जाएं, लेकिन बिलखुसूस ये जो लम्हात है बेहयाई के, ये ईद के जो है वो पहले 4-5 दिन होते हैं, और ये जो दिन है खास तौर पे ये पहाड़ियां लगी हुई हैं, एक गिदड़ बना हुआ है, एक शेर बना हुआ है, एक जो है वो पता नहीं बंदर बना हुआ है, आपस में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, औरतों ने हुजूम बनाया हुआ है। भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी है। हुजूर का मिलाद भी मनाएं और हुजूर की सीरत को भी अपनाएं।
حضور کا بھی میلاد بھی منائیں گے اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، وما علینا الا البلاغ۔